السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہو کیا رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، الیکشن کا وقت جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے، الیکشن کیمپینز کا آغاز ہوتا جا رہا ہے، میل ملاقاتوں کے سلسلے شروع ہو چکے ہیں اور سب کی نظریں اسی بات پر ہیں کہ کون سی پارٹی کس بیانیے کے ساتھ الیکشن میں جائے گی، کس جماعت کے ساتھ الیکشن میں جائے گی اور کس جماعت کے خلاف الیکشن میں جائے گی۔ آئی پی پی کی جانب سے ظاہر ہے جو کہ ایک نئی سیاسی جماعت ہے، پہلا جلسہ کیا گیا جہانیہ میں، جہاں انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کے بلند و بانگ دعوے بھی کیے، ساتھ ہی انہوں نے پچھتاوے کا اظہار بھی کیا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے چکر میں غلط پالیسیز ہم نے فالو کی اور 10 سال ضائع کر دیے گئے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے وفد سے اور یہ خبریں اڑتی اڑتی آ رہی ہیں کہ شاید پی ڈی ایم کی طرز پر ایک نیا سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے، مگر پیپلز پارٹی اس اتحاد میں شامل ہوگی یا نہیں، یہ اہم سوال ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بڑے شکوے شکایات ہیں ظاہر ہے نون لیگ کے ساتھ بھی، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، خورشید شاہ یہ تک کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل ہونا بھی ہماری غلطی تھی۔ تو یہ سیاسی حلیف اچانک سیاسی حریف کیوں بن گئے، یہ اہم سوال ہے۔ ساتھ ہی حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر جو افغان مہاجرین مقیم پاکستان میں ان کو جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی 31 اکتوبر کی، وہ ختم ہونے میں اب صرف کل کا روز باقی رہ گیا۔ اس کے بعد کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی حکومت کی جانب سے اور پھر اس کا امپیکٹ ہم اپنی معیشت پر، اپنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ کیا دیکھیں گے، یہ سوال بھی رکھیں گے۔ ساتھ ہی کچھ بات ہوگی فلسطین صورتحال کی، ظاہر غزہ میں جو اس وقت صورتحال ہے، اسرائیلی جارحیت جاری ہے، بمباری کی جا رہی ہے، گھروں پر بم گرائے جا رہے ہیں، مساجد پہ بم گرائے جا رہے ہیں، اسپتالوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، یہ معاملات آخر کہاں جا کر رکیں گے، ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمیں پیپلز پارٹی کے رہنما نیئر بخاری صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ ارشاد صاحب، پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے آج یہ کہہ دیا کہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، جتنے وثوق سے وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار، کیا پارٹیوں کو اتنا اعتماد بھی ہے؟ پارٹیز کو تو اعتماد ہونا چاہیے اصولاً اخلاقاً، جب چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہا ہے، لیکن عدم اعتماد کی یا بے اعتمادی کی وجہ یہ ہے کہ جو آئینی تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ حلقہ بندیوں کا اعلان کر رہے تھے، وہ بھی ایک آئینی تقاضا تھا، تو اس میں کیا حق تھا کہ آپ کہہ دیتے کہ جی 28 کو ہوں گے، 29 کو ہوں گے، 30 ہوں گے، کیونکہ ابھی تک ابہام ہے، ڈیٹ نہیں دی جا رہی، اس کی وجہ سے، اور پہلے چونکہ الیکشن نہیں ہوئے جو پنجاب اسمبلی کے اور کے پی کے، تو اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے، ادروائز تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ملک کی اس وقت بڑی پارٹی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو تو کھڑے لائن لگایا جا چکا ہے، تو اس کی طرف سے خاموشی ہے، کیونکہ جو اعلانات وہ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب یا دوسرے لوگ کر دیتے تھے کہ اچھا جی فلاں تک ہو جائے گا، اب وہ بھی خاموش ہے، اور میاں صاحب نے اپنے جلسے میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو، ایون جے یو آئی کو، باقی جماعتوں کو تھوڑا سا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ شک اب یقین میں بدلنے لگا، یعنی ان پارٹیوں کی سطح تک، عام آدمی کی، یا میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ جی یہ سارا کچھ جو کھیل سجایا جا رہا ہے یا میدان سجایا جا رہا ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے سجایا جا رہا ہے، تو پھر وہ یہ جب یہ سوچ لیتے ہیں یا یہ تاثر ان کے ہاں پختہ ہوتا ہے، تو وہ ساتھ ہی ساتھ سوچنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب الیکشن بھی ان کی مرضی کی تاریخ پر ہوں گے، تو یہ ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ نیئر بخاری صاحب موجود ہیں، اور چونکہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بڑے مانے سیاستدان ہیں، تجربہ کار سیاستدان ہیں، سینٹ کے چیئرمین رہے ہیں، تو ہم بخاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ بخاری صاحب، جب چیئرمین جناب چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے ہیں، یا ملاقاتیں بھی انہوں نے شروع کر دی ہیں، تو اب بھی کیا شک ہے آپ کو کہ جنوری 28 کو یا فروری 3 کو یا 5 کو الیکشن نہیں ہوں گے اور مزید تاخیر ہو سکتی ہے؟ شکریہ ارشاد صاحب۔ آپ کے انٹرو میں آپ کے کولیگ نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے، تو پہلی بات تو یہ کہ وقت تو 90 ڈیز تھا، اس میں تو ہوئے نہیں جی، جو الیکشن ہونے چاہیے تھے، جو آئین کا تقاضا تھا وہ تو ہوا نہیں، جی، جواز ڈیلیمیٹیشن کا تھا،
اور ان گراؤنڈ ڈیلیمیٹیشن کی بات نہیں تھی. ایک بنیادی بات میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, آپ کے پروگرامز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جی نمبر آف سیٹس نہ انکریز ہونی تھی نہ ڈکریز ہونی تھی, نہ نیشنل اسمبلی کی نہ پروونشل اسمبلی کی. اگر وہ انکریز کرتے یا ڈکریز کرتے تو اس کے لیے ایک آئینی امینڈمنٹ چاہیے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. تو اگر 4 اگست کو بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو آفیشلی اناؤنس کرتی ہے سینسس, تو 9 کو تو یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گی. تو پرائمریلی یہ بات یہ تھی کہ کانسٹیچوئنسیز ڈسٹرب نہیں ہوگی تو آلموسٹ ود ان 90 days الیکشن ہو جائیں گے. پہلی بات میں ایک اور عرض کر دوں ارشاد صاحب, ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, دیکھیں یہ جو پروویژن ہے آرٹیکل 224 میں 90 days کی, اس کی اسپرٹ جو ہے اور اس کی ریزننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ریزولوشن ہوگی تو 90 days میں الیکشن ہوں گے, جب ٹرم پوری ہوگی تو 60 days میں ہوں گے. آلموسٹ ٹرم تو پوری تھی, 13 اگست کو تو ٹرم پوری ہو رہی تھی. اور یہ پروویژن اس لیے کانسٹیٹیوشن میں رکھی گئی ہے کہ کہیں درمیان میں مڈ ٹرم یا کہیں بھی پرائم منسٹر ایڈوائز کرتا ہے ریزولوشن کی, تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی ٹائم مل سکے الیکشن کی پریپریشن کا. ایکسٹرا 60 days اس لیے رکھے گئے تھے, 60 days اس لیے رکھے گئے ہیں آئین میں کہ الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے ٹرم پوری ہو رہی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پتہ ہے ٹرم پوری ہو رہی ہے. لیکن خالی ایک ایکسیپشن اس میں اور بینیفٹ لینا 4 دن پہلے ڈیزالو کرنا, ایک پہلی بات تو یہ ہے. بہرحال اگر 90 days میں بھی الیکشن ہو جانے چاہیے تھے, چیف صاحب نے آپ کہا تو ہم بلیو کرتے ہیں کہ ان کے ایک کمٹمنٹ قوم کے ساتھ ہے, اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک اسٹیٹ آرگن کو جن کی ذمہ داری ہے آئینی طور پہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. تو لیٹس ہوپ کہ پاکستان میں جو پارلیمانی جمہوریت کو تقویت پہنچانی ہے, اس کو استحکام دینا ہے, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. بخاری صاحب, یہ خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تو پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر جو ہم نے 15 ماہ 16 ماہ حکومت کی اس پر قوم سے معافی مانگتا ہوں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کب کھلا تجھ پر یہ راز, اقرار سے انکار سے پہلے کے بعد. یہ احساس خورشید شاہ صاحب کو اکیلے کو ہے یا پیپلز پارٹی کو ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا قیام, اس میں پیپلز پارٹی کی شمولیت ایک غلطی تھی, اور اب اس غلطی کا کفارہ کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ شاہ صاحب ہمارے سینئر ساتھی ہیں. پارلیمنٹ میں کافی عرصے سے کئی مرتبہ 1990 سے لے کے آج تک وہ لگاتار قومی اسمبلی کے ممبر بنتے چلے آ رہے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن بھی رہے ہیں, وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, اس پچھلی گورنمنٹ میں وہ منسٹر بھی تھے. ان کی اپنی ایک آبزرویشن ہوگی اور یہ ان کی آبزرویشن ہے, لیکن یہ آبزرویشن جو ہے وہ ان کی ذات کی حد تک ہے. اچھا, لیکن یہ ایشو جب ہم گورنمنٹ میں شامل ہوئے تھے, گورنمنٹ میں شامل ہونے سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا نو کانفیڈنس موشن لانے کا اور نو کانفیڈنس میں کامیابی حاصل کرنے کا. تو وہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوا, ہم نے کلیکٹیولی فیصلہ کیا تھا اور سی نے فیصلہ کیا تھا. پھر گورنمنٹ میں بیٹھنے کا بھی فیصلہ بھی سی میں ڈسکس ہوا تھا. ایون سو مچ سو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فارن منسٹر بننے کا بھی فیصلہ سی کا تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات اس گورنمنٹ نے 16 ماہ میں اٹھائے, جو اچیومنٹس تھی وہ بھی انہی کے ساتھ آتے ہیں اسی گورنمنٹ میں, اس کے کولیشن پارٹنرز کے, اور جو ناکامیاں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. پولیٹیکلی ہمیں یہ بالکل سیٹ بیک ہوا کہ پرائس ہائیک کی وجہ سے, اور وہ ایک سیٹ بیک ان پولیٹیکل فورسز کو ہوا جو گورنمنٹ میں بیٹھی تھی. لیکن خورشید شاہ صاحب کو یہ جو گلا شکوہ بن رہا ہے, یہ 9 اگست کے بعد جو کنڈکٹ ہے مسلم لیگ نون کا یا کیئر ٹیکرز گورنمنٹ کا یا ای سی پی کا, یا جس انداز سے ان کو ریلیف مل رہی ہے,
اس پہ ان کا موقف ضرور آ رہا ہے کہ شاید ہم نے غلطی کی ہو، لیکن یہ سی سی نے ایسا کوئی ڈسکشن ہوئی ہی نہیں، نہ سی سی کا فیصلہ ہے، یہ شاہ صاحب کی اپنی آبزرویشن ہے۔ بخاری صاحب کیسا کنڈکٹ ہے؟ حکومت ہے، وہ آپ کے اتفاق رائے سے ہوئی، آپ لوگ اس میں شریک تھے فیصلے میں، اس کے بعد آپ مسلم لیگ نون تو حکومت میں نہیں ہے، لیکن اگر ان کو ریلیف عدالتیں دے رہی ہیں، جو زیادتی ہوئی، مسلم لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے عدالتی سطح پر، قانونی سطح پر، سیاسی سطح پر جو زیادتی ہوئی اس کا اگر ازالہ ہو رہا ہے، ان کو انصاف مل رہا ہے، تو اس پر سیخ پا ہونے کی یا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ شکریہ۔ انصاف ملنا درست بات، جی، فیور ملنا اور بات۔ جی، ہم بات فیور کی کر رہے ہیں، اچھا، ان کو انصاف ملنا چاہیے، جی، اور بالکل 2017 میں ان کا فیصلہ جو تھا وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا، ٹھیک، یہ ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن جس انداز سے آج وہ ریلیف مل رہی ہیں جی، کہ دھڑ دھڑ ایکویٹلز آ رہی ہیں، جی، بری فلاں مقدمہ بھی بری، فلاں بھی بری، نیب کہتی ہے ہمیں ان کی ضرورت نہیں، یہی نیب ان کے پیچھے پڑی ہوتی تھی، جی، اور یہی نیب اب عدالت میں کھڑے ہو کے کہتی ہے ہمیں تو مطلوب ہی نہیں ہے، صحیح، ضمانت دینے پہ ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں ہے، کل اپیل میں بھی یہی کہیں گے، جی، تو پھر رول آف لا کی بات تو نہ ہوئی۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو ریلیف ملے، جی، لیکن ان اکارڈنس ود لا، اچھا، فیورزم نہیں ہونا چاہیے۔ جی، جو فیورزم رہا عمران خان کو وہ بھی قوم کے سامنے ہے، جی، اور آج میں کوشچن نہیں کر رہا یا خورشید شاہ کوشچن نہیں کر رہا، اچھا، ایک کامن آدمی سے پوچھ لیں ٹھیک، کہ جس انداز سے ان کو ریلیف مل رہی ہے، جی، ایک عام آدمی کو ریلیف اسی انداز سے ملتی ہے، ٹھیک، اسی طرح فیسلٹیز ملتی ہیں جیسے عمران خان کو ملتی رہی ہیں اور جیسے اب میاں صاحب کو ملی ہیں۔ صحیح، ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے بایو میٹرک ہو رہا ہے، جی، آپ ذرا کبھی موقع ملے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کوئی پٹیشن دائر کرنے کا، اچھا، تو پھر آپ کے لیے تو ایئرپورٹ پہ تو نہیں بایو میٹرک والا آئے گا، کیا آئے گا؟ نہیں، مجھے تو وہاں بھی آ کے دیکھ لیں، وہاں بھی انتظار کرنا پڑے، لیکن ایک یہ آپ نے عمران خان کی بات کی۔ اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ اچانک اب پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کی ہمدردی بھی، پی ٹی آئی سے ہمدردی ہونے لگی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا جب وہ گلا کرتے ہیں تو وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی ملنی چاہیے، تو یہ کیا چکر ہے؟ کل تک تو وہ مجرم اعظم تھے، اور 9 مئی سے پہلے کے ان کے 9 مئی تو بعد کی بات ہے، پہلے سے اس قدر جرائم بیان کیے جاتے تھے، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں ان کو فیور مل رہی تھی، تو اب یہ ہمدردی جاگنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ان سے، جی، وہ اپنے سٹانس پہ الیکشن میں جائیں گے، ٹھیک، اور جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ان کو سزا ملنی چاہیے۔ صحیح، اگر پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کسی نے کی ہے تو پاکستان کے قانون کے مطابق ان کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک، رہا پی ٹی آئی کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ کی بات، جی، ہر وہ جماعت جو ای سی کے پاس رجسٹرڈ ہے، انلسٹڈ ہے، جی، کیا اس کا آخری بند تک وہ الیکشن میں شریک ہو؟ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن سب کے لیے ہوں۔ ہمارا موقف تو یہ ہے، ٹھیک، میرا موقف یہ تو نہیں کہ عمران خان کو اٹھا کے باہر کر دو۔ جی، لیکن نیر صاحب آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اس وقت؟ وہ کون سے ایسے محرکات ہیں یا سائنز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ صرف میں پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ سب جماعتوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، باپ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، جی، باپ پارٹی کو شمولیت نون میں کی جا رہی ہے، اچھا، نون کے امپورٹنٹ لوگ آج چیمہ اور فواد حسن فواد جیسے امپورٹنٹ لوگ وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر جو ہمارے لوکل تھے یہاں سے اسلام آباد سے، جی، وہ کل ریزائن کر کے گیا ہے، وہ ان کو ورلڈ بینک میں جاب مل گئی ہے، جی، جاب ان کو سجیسٹ پاکستان گورنمنٹ نے نامینیشن کی تھی۔ یہ وہ پی ایس پی ایم تھے جو پی ایس سی ایم رہے شہباز شریف کے ساتھ، جی، پھر ان کو شہباز شریف صاحب گھر چلے گئے، ان کو تو نہیں ہٹایا گیا، جی، پھر وہ بیوروکریسی سندھ میں تبدیل کر دی گئی یا نہیں تبدیل کی گئی۔ اچھا، ان کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جاری ہیں سندھ میں، ایون فلڈ افیکٹڈ کے جو پروجیکٹس تھے وہ بھی روک دیے گئے۔ صحیح، اچھا، اسلام آباد میں وہی بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے جو شہباز شریف صاحب لے کے آئے تھے۔ صحیح، تو یہ فیوریٹزم نظر آتا ہے نا، جی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ای سی پی کو اور کیئر ٹیکرز کو
بائی کنڈکٹ پروو کرنا ہے کہ وہ نان پارٹیزن ہے. صحیح. اچھا بخاری صاحب یہ فرمائیں, پارٹیز کے لیے نان پارٹیزن ہونا جی پڑے گا. بخاری صاحب یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کلیم تھا پنجاب پر, اور توقع یہ تھی کہ جب یہ حکومت سے الگ ہوگی تو سب سے زیادہ فوکس پنجاب کو کیا جائے گا. اب تحریک استحکام پاکستان پارٹی تک نے خانیوال میں جلسہ کر لیا, لیکن پیپلز پارٹی ابھی تک پنجاب سے دور ہے, یا پنجاب میں کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی عوامی رابطے کی کوئی مہم شروع نہیں کر سکی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی ہم تو اسی لیے ہم کہتے تھے شیڈول اناؤنس کریں جی, اور شیڈول کے بعد پروسیس شروع ہو جائے گا, الیکشننگ پروسیس شروع ہو جائے گا. جی, اور وہ آئی پی پی میں جس طرح لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ کیئر ٹیکر اور ای سی پی کو دیکھنا چاہیے کہ جو کس طرح یہ ہم چاہتے ہیں یہ جو عمل 2018 میں تھا اس کو دہرانا نہیں چاہیے. اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی, ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئی, لیکن ملک پولیٹیکلی نان اسٹیبل ہوا, اکنامکلی نان اسٹیبل ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ آرگنز ہیں نا وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, تاکہ لوگوں کا اعتماد ای سی پہ بھی رہے اور کیئر ٹیکرز پہ بھی رہے. اگر یہ فیورٹزم کسی کو کریں گے تو نتائج پھر وہ قوم کے سامنے ہوں گے, اور قوم کیا رد عمل دیکھتی ہے پھر اس وقت آپ دیکھ لیں گے. نہیں صاحب, اگر پیپلز پارٹی کو یہ لگا کہ نہیں مل رہی لیول پلینگ فیلڈ, یا الیکشن کمیشن اس طرح سے ایک ان بائسڈ کردار ادا نہیں کر رہا, تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جیسے کہ اتحاد کی بھی کوئی خبریں سامنے آئی ہیں, فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے. آپ کسی ایسے اتحاد کا حصہ بن سکتے ہیں پیپلز پارٹی فیوچر میں؟ دیکھیں میں تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہے, اور پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے موقع پہ یہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہی ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد 1977 میں بھی بنے, پھر 1998 میں بھی بنے, 90 میں بھی آپ دیکھ لیں. لیکن بات ہے کہ اگر کسی نے پروپوز کیا تو پھر ہماری سی سی فیصلہ کرے گی اتحاد ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. پیپلز پارٹی کا ایک واضح سٹانس ہے اس ملک میں پولیٹیکل پروسیس کے لیے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے اور پولیٹیکل پراسپیرٹی کے لیے. اور وہ جو بنیاد ہمیں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید دے کے گئے ہیں, ہماری پالیسیز بھی بیسک وہی جو پرنسپلز ہیں اسی پہ ہم لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ملے, آج کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ڈینائی کیا ہم نے کوئی پی ٹی آئی کے ہم نے کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کی, لیکن ایک آدھ ممبر نے کہا بیرسٹر سیف نے کہ نہیں ہم نے پولیٹیکل ڈسکشن کی. پھر اعتراض کیا کہ انہوں نے وہ فلم کیوں جاری کر دی. مولانا نے آج پھر کہا کہ ہم نے یہودیوں کے ایجنٹ کو شکست دی, اس کو نکالا. تو آئی ڈونٹ نو ان کی کوئی پولیٹیکل پروسیس میں کوئی گفت و شنید ہوئی, کوئی اتحاد کی بات ہوئی, لیکن اپیرنٹلی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا کنڈکٹ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے ماضی میں رہا, جس قسم کے الزامات رہے اور جس قسم کی زبان استعمال کرتے رہے ایک دوسرے کے خلاف, تو شاید آسان نہیں ہوگا ان کا اتحاد نہیں ہوتا ہے. اچھا بخاری صاحب, اس سے ہٹ کے آتے ہیں فلسطین کی طرف. فلسطین کا ایشو جو ہے پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ جذباتی بھی رہا ہے, اور جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے وہ تو پوری دنیا اس پر سراپا احتجاج ہے. لیکن پاکستان میں یہ دونوں پارٹیز جو ہیں بڑی, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, صرف بیانات تک محدود ہیں. کوئی بڑا احتجاجی مظاہرہ, کوئی غزہ کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے لیے کوئی امدادی فنڈ, ان کے ریلیف کے لیے کوئی کمپین, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں بالکل, جو دیکھیں جی جو موقع پاکستان پیپلز پارٹی کا پیلسٹائن ایشو پہ رہا, اور جو سروسز, جو کنڈکٹ, جو کردار ذوالفقار علی بھٹو شہید کرا ساری قوم کے سامنے ہے. 73 کی وار جو اسرائیل اور عرب میں درمیان ہوئی, اس پہ بہت ساری کامیابیاں حاصل کرنے کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کی گورنمنٹ, قائد عوام کی گورنمنٹ نے سپورٹ کیا. آپ کو ملیٹریلی سپورٹ کیا گیا ان کو. اور پھر اس کے علاوہ جو پیٹرول کو, آئل کو ایز اے انسٹرومنٹ, ایز اے ٹول استعمال کیا گیا ویسٹرن ورلڈ کے خلاف. وہ کوئین کے محل میں بھی پھر موم بتیاں جل گئی تھیں, تو پیٹرول کو ایز این آر یوز کیا گیا.
تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈ تھی. آج بھی ہم سمجھتے ہیں جو موقع چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا آصف زرداری صاحب کا ہے. میں خود ایک آل پارٹیز کانفرنس آپ کہیں یا اس کی شعبہ نیشنل کانفرنس کہیں پیلسٹائن میں جماعت اسلامی کی، میں خود ریپرزنٹیشن کر کے آیا ہوں. ہمارا مطالبہ اس گورنمنٹ سے کہ اپنا کردار ادا کریں جو ہمارے ماضی کے رہنما کرتے رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو تک. نہیں، میں نے بخاری صاحب میں نے موقف پر کوئی اعتراض نہیں کیا. بیانات تو جاری ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے. آپ جو عملی صورت ہوتی ہے کہ چلو جی کوئی فنڈ قائم کر دیا جائے، چلو جی کوئی کلیکشن شروع ہو جائے وہاں امداد پہنچانے کے لیے، نکالنے میں کہ یہ ادھر جا کے جہاد کر رہے ہیں. نہ امداد تو آپ امداد تو بخاری صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ ان مظلوموں کے لیے کوئی امداد تو بھجوا سکتے ہیں، کلیکشن تو کر سکتے ہیں لوگوں سے. کوئی نہیں، وہ امداد بھجوا سکتے ہیں، اس کے لیے ہماری جماعت نے بالکل کہا ہوا ہے، لیکن خدا را پھٹے پرانے کپڑے مت بھیجے. جی نہیں، لیکن آپ نے کلیکشن ان کو میڈیسنز کی ضرورت ہے. ہاں تو کوئی خوراک کی ضرورت ہے. نہیں کوئی ہوا ہے. جو نعرے مارتے تھے جہاد والے، ان میں سے کتنے لوگ جہاد کرنے گئے ہیں ادھر؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی نے یا مسلم لیگ نون نے جو بڑی پارٹیاں ہیں کوئی کیا ہے کچھ کلیکشن کی ہے، ادویات کی، کوئی خوراک کی؟ بالکل ہم اس پروسیس میں ہم نے اپنی تنظیموں کو کہا ہوا ہے. اچھا. اور پیپلز پارٹی کے پاس ایز سچ ہم فنڈ کلیکشن کر سکتے ہیں نا، تو فنڈ کلیکشن کر کے بھیج دیں گے ہم، اور اس کے لیے ہم نے اپنی تنظیموں کو کہا ہوا ہے. لیکن وہ جماعتیں جو بڑی دائی تھی جہاد کی، جائے نا پھر جہاد پہ ادھر. صحیح. ادھر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، سڑکیں بند کرتے ہیں. کل بھی اسلام آباد میں ادھر لوگوں کو ٹریفک بند رہی کئی گھنٹے. جی تو احتجاج کا یہ مقصد نہیں کہ اپنی تکلیف عوام کو تکلیف دیں. آپ کا خیال ہے کل جماعت اسلامی نے کل غلطی کی وہ جلوس نکال کے، ریلی نکال کے؟ دیکھیں جماعت اسلامی احتجاج ضرور کرے لیکن اپنی شہریوں کا بھی تو خیال رکھے. صحیح. پھر انتظامیہ کو خیال رکھنا چاہیے تھا. کل ٹائر نہیں جلائے گئے ادھر اسلام آباد کی سڑکوں پہ. صحیح صحیح. یہ سپورٹ ہے فلسطینیوں کے لیے ہماری. جلد سے جلوس بھی نکالنے چاہیے لیکن اپنی جماعت کے توسط سے ضرور کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ڈسکشن جاری ہیں، وقت ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ناظرین، غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا آج 24واں روز مکمل ہو چکا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں فلسطینی اس وقت شہید ہو چکے ہیں، عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، سویلینز پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، مسجدوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، اسپتالوں کو نہیں چھوڑا جا رہا. اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے قریب بھی بم برسائے ہیں. القدس اسپتال کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی ہے اور اب تک رپورٹس کے مطابق 7 اکتوبر سے جو حملے شروع ہوئے ہیں اس میں شہداء کی تعداد 8000 ہو چکی ہے، 20000 سے زائد زخمی ہیں جبکہ 3300 سے زائد بچے ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں. تازہ ترین صورتحال کیا ہے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں فلسطینی صحافی جلال محمود صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جلال صاحب، غزہ کی تازہ ترین صورتحال اس وقت کیا ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مزید کتنے دن تک مزاحمت برداشت کی جا سکتی ہے یا اس کو ریٹیلیٹ کیا جا سکتا ہے، اور آپشنز کیا ہیں اس وقت غزہ کے باسیوں کے پاس؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزہ کا جو صورتحال ہے، تازہ صورتحال ہے، بڑے کوشش کر رہا ہوں کہ کسی ڈکشنری میں مجھے الفاظ مل جائیں. الفاظ مجھے نہیں مل رہی ہے کہ میں فلسطین کی غزہ کی اس وقت موجودہ صورتحال کا بیان کر سکوں. کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ اینڈ کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، فلسطین کو ختم کیا جا رہا ہے. فلسطینیوں کو اوپر ظلم، تشدد، بربریت، سفاکیت کا انتہا اسرائیل نے کر دیا. دوسری بات جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ کتنا تک چلے گا، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. جب تک اسرائیل اور اسرائیل کے جو سپورٹرز ممالک ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں، جب تک وہ نہیں چاہیں گے
یہ جنگ میرے خیال میں بند ہونے والا جنگ نہیں ہے. اسرائیل کا مزید اور بھی پلاننگ ہے زمینی جنگ کرنے کا. اسرائیل کا مزید بھی ارادہ ہے کہ مزید فلسطینیوں کو مارنے کا. اسرائیل کا یہ بھی ارادہ ہے کہ فلسطینیوں کو وہاں سے ہجرت کرنا بھی مجبور کرنے کا. اسرائیلیوں کا یہی ارادہ ہے کہ فلسطینیوں کا ساتھ وہی کرے جو انسانیت سے کی مطلب کے خلاف ہے, جو ظلم اور سفاکیت ہے. مزید اور بھی اسرائیل کی پلاننگ میں بہت چیزیں ہیں. جی جلال صاحب یہ فرمائیں کہ سوال یہ تھا کہ فلسطینی حماس یا فلسطینی عوام جو ہیں وہ کس حد تک مزید مزاحمت جاری کر سکتے ہیں یا اب ان کو ہجرت کرنی پڑے گی؟ دیکھیں سر, میں آپ کو بتاؤں, ہر کوئی یہی پوچھتا ہے اور ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ یہ فلسطینی کہاں تک اور کب تک برداشت کر سکتے ہیں. جی میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ فلسطینی قوم بڑی ضدی قوم, بڑا دلیر قوم ہے. جی میں اپنا قوم کو جانتا ہوں. صحیح. یہ اتنا جلدی ہار ماننے والا قوم نہیں ہے. صحیح. یہ فلسطینی عوام جد و جہد کرتے رہیں گے, اس دشمن اس ظالم سے لڑتے رہیں گے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے عوام ہیں فلسطین کے, مسجد الاقصی ہمارے قبل اول, ہمارے آنکھوں کی تارہ, ہمارا دل, ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ, اس کے لیے ہر طرح کی قربانی فلسطینی عوام دینے کے لیے تیار ہے. آخری خون کی قطرہ دم تک انشاءاللہ تعالی یہ فلسطینی عوام کھڑے رہیں گے. جی اچھا, آپ کے جو فلسطین کے ہمسایہ ملک ہیں, مصر ہے, اردن ہے, دوسرے ہیں, سوائے حزب اللہ کے کسی اور نے کوئی امداد اس طرح سے نہیں کی یا ان کو حوصلہ نہیں دیا جس کی وجہ سے اسرائیل کچھ سوچنے پر مجبور ہوتا؟ میں جنگ کی بات نہیں کر رہا یا جنگی ہتھیار دینے کی بات نہیں کر رہا, کہ مثلا کوئی الٹیمیٹم مصر کی طرف سے ہوتا کہ جناب یہ اس سے آگے نہ بڑھیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ تھک گئے ہیں, خوف زدہ ہیں, یا وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلسطینی یہ ٹنڈا ختم ہو جائے؟ معذرت کے ساتھ میں یہ ذرا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں. سر نے میں اس سے بدتر الفاظ استعمال کروں گا. سر جب انسان کے اندر غیرت مر جاتی ہے تو آپ ان سے ہر برے کا توقع کیجیے گا. عرب ممالک کا ضمیر مر چکا. یہ صحافی جلال محمود کے الفاظ نہیں ہیں, یہ آپ یہ نہ سوچے کہ میں بول رہا ہوں, نہیں جی, یہ 25 لاکھ غزہ کے عوام کی آواز ہے. میں غزہ کے عوام کی آواز آپ کو سنا رہا ہوں. ہمارے عرب کے اندر ضمیر مر چکا ہے. عرب ممالک اسرائیل سے جنگ کرنا تو دور کی بات ہے, ان میں اتنا بھی طاقت نہیں ہے, ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ پانی کی بوتلیں فلسطینی غزہ تک پہنچا دیں گے. دوائیاں بچانے کی بھی ان میں ہمت نہیں ہے. کہاں یہ کون سا الٹیمیٹم دیں گے؟ کدھر کے الٹیمیٹم دیں گے سر؟ کوئی الٹیمیٹم نہیں ہے اور نہ وہ کوئی دے سکتا ہے. اور میں آج آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بتا دوں, میری بات بھی آپ یاد رکھیے کہ یہی اسرائیلی جب تک ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دباؤ نہ آئے تو یہ عرب ممالک کچھ نہیں کر سکیں گے, اور یہی قتل عام ہمارے قتل عام کرتے رہیں گے. سر میں آپ کو کیا بتاؤں, شاید اس وقت اگر کسی شہید کی ماں کی دل سے بد دعا نکل رہا ہو تو اسرائیل کے لیے بعد میں, پہلے وہ عربوں کے لیے بد دعا نکل رہی ہے, وہ ہمارے عرب حکمرانوں کے لیے بد دعا نکل رہی ہے. اچھا میں جلال صاحب, معافی چاہتا ہوں, میں جذباتی ہو رہا ہوں, لیکن جی آپ کا جذباتی ہونا بنتا ہے. یہ فرمائیں کہ ایک صحافی کے طور پر, ایک تجزیہ نگار کے طور پر آپ ہمیں بتائیں کہ اسرائیل کا مدعا اور مقصد غزہ پر قبضہ کرنا ہے, فلسطینیوں کو یہاں سے نکالنا ہے, یا اگر خدا نہ خواستہ وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے علاوہ بھی جو گریٹر اسرائیل کے ہم بات سنا کرتے ہیں, کچھ اور بھی توسیع مقاصد اس کے ہیں؟
سر دیکھیں اسرائیل کی جو کوشش ہے وہ آج سے نہیں ہے، کافی سال دہائیوں سے کوشش ہے کہ وہاں سے فلسطینیوں کو مصر کی طرف، یعنی جو غزہ کے رہنے والے عوام ہیں ان کو مصر کی طرف ہجرت کرنا بھی مجبور کرے. سینے کے اندر ہے، سینا نہیں ہے جو آبادی سینا، جی ساتھ ہی ہے جی. تو اس کو وہاں پر ہجرت کرنا بھی مجبور کرنے کا ان کا پورا منصوبہ ہے. اس دور سے بھی منصوبہ چل رہا ہے جب مصر کا صدر محمد حسنی مبارک مرحوم اور اس وقت بھی یہی وزیر اعظم تھا بنیامین نیتنیاہو، اسی دور سے چل رہا، اسی دور سے یہی کوشش جاری ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں سے غزہ سے، کیونکہ ان کے لیے یہ خطرہ ہے، غزہ ان کے لیے خطرہ ہے. ایک تو ان کا مقصد یہ ہے، دوسرا یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ حماس کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ حماس پورا خطہ میں جو اسرائیل کی نظر میں سب سے بڑا دشمن اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ حماس. حزب اللہ وغیرہ یہ بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، وہ سیزن والا فروٹ ہے، یہ کبھی کبھار ہے، سالوں میں ایک دفعہ. لیکن یہ حماس جو ہے، حماس کی جو جنگجو ہے، یہ 12 مہینہ 24 گھنٹہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اس لیے کہ اسرائیل نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی جناب صاحب، آپ نے کہا ابھی اب سے کچھ دیر پہلے کہ بڑا دباؤ جب تک نہیں آتا اسرائیل پہ، یہ بڑا دباؤ OIC ڈالنے میں کیوں ناکام رہا ہے؟ OIC کے کردار کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس تناظر میں؟ میں جس پروگرام میں جاتا ہوں ہر کوئی مجھے OIC کہتا ہے، لیکن میں آپ کو OIC کی بات میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن میری گزارش آپ سے کہ آپ نے ناظرین کو ضرور میری بات دکھا بھی دی، سنا بھی دیجیے گا. OIC ہمارا جو OIC ہے کو کسی کام کا ہے ہی نہیں ہے. OIC کو تحلیل کرنا چاہیے. جس OIC نے آج تک کسی فلسطینی بچہ کا حفاظت نہیں کر سکا، کسی کشمیری معصوم بچہ کا حفاظت نہیں کر سکا، کسی مسلمان برما میں اس کو بھی حفاظت نہیں کر سکا، تو یہ OIC کا فائدہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. OIC کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں میری بہن، OIC کی طرف سے ہم بالکل بے فکر ہے کہ ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے، کوئی بھی توقع نہیں ہے ہمیں OIC. یہ میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ میرا رائے نہیں ہے، یہ سارا غزہ کے عوام کی رائے ہے. OIC سے زیادہ میں زیادہ یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک کانفرنس کر لیں گے، قرارداد منظور بیان نکالیں گے، اللہ خیر صلی اللہ، شکریہ، خدا حافظ، بس. اچھا جلال صاحب، آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ حماس نے اسرائیل کو یہ موقع فراہم کیا 7 اکتوبر کی کارروائی کر کے کہ وہ مظلومیت کارڈ لے کر یورپ کے سامنے، امریکہ کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھیں جی ہمارے تو وجود کو خطرہ ہے، اور حماس جو ہے وہ اسی طرح کی دہشت گرد تنظیم ہے جس طرح القاعدہ ہے یا داعش ہے یا دوسری ہے. تو اسرائیل کو بجائے نقصان کے فائدہ ہوا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر مظلوم بن گیا یورپ کی نظروں میں، امریکہ کی نظروں میں. نہیں، یہ تو بالکل غلط پروپیگنڈا ہے. یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے. حماس نے جو 7 اکتوبر کو کیا ہے وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے کیا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں سر، یہ کیا کیسے اور کیوں ہوا ہے، یہ میں آپ کے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 7 اکتوبر کو اچانک جنگ چڑھی ہے وہ کیوں چڑھی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ کے ناظرین کو. نمبر 1، آپ کو یاد ہوگا آج سے 2-3 سال پہلے جنگ بھی ہوئی تھی، اور اس جنگ میں باقاعدہ کافی شہید بھی ہوئے، کافی معاملات بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جنگ بندی کا معاہدہ بھی ہوا تھا جس میں مصر نے بھی ثالثی کردار ادا کیا ہے. اچھا، اس جنگ بندی کا معاہدہ ہے، اس کا کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز تھے، کچھ شرائط تھے، ٹھیک ہے، کچھ کنڈیشنز تھے. اس کنڈیشنز میں مسجد الاقصی کا ذکر تھا کہ مسجد الاقصی کی طرف اسرائیل نہیں جائیں گے. دوسری بات، جو ہماری قیدی ہے، فلسطینی قیدی ہے اسرائیل کی جیلوں میں، ان پر تشدد بند کیا جائے. نمبر 3، فلسطین غزہ کے اوپر جو پابندیاں ہے اس کو ختم کیا جائے گا. اور نمبر 4 وہ ہے فلسطینیوں کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. کس نے خلاف ورزی کیا ہے؟ اسرائیل نے خلاف ورزی کیا نا سر.
اسرائیل نے خلاف ورزی کیا ہے. اسرائیل نے کیا کیا میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں, اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو حماس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اسرائیل نے ہمارے مسجد الاقصی, مہربانی فرما کے سر جی میری بات کو ایک بھی لفظ مت کاٹیے گا, جی مسجد الاقصی کے اندر جا کر اسرائیلیوں نے وہاں پر جہاں ہمارے نمازی بھائی پڑھتے ہیں, جہاں ہمارا بیش امام کھڑا ہوتا, وہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی ہے. وہاں پر کھڑا ہو کے ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, اور لگاتار کرتے رہے. نمبر 1. نمبر 2, اسرائیل نے کیا کیا, وقفہ سے غزہ کے اوپر حملہ کرتے رہے. نمبر 3, ہمارے جو اسرائیل میں جو فلسطینی قیدی ہے اسرائیل کی جیلوں میں, ان پر بھی تشدد, ان کے اوپر تشدد میں اضافہ کیا ہے. جو غزہ کے اوپر پابندی ہے اس پر بھی انہوں نے تیزی لائے, اور بھی انہوں نے مزید کر دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, خلاف ورزی کس نے کیا؟ حتیٰ کہ حماس نے قطر, مصر کو سے بات کر کے بھی اسرائیل کو وارننگ دیا ہے کہ آپ مسجد الاقصی کے لیے نہیں جائے, مسجد الاقصی نہ جائے. مسجد الاقصی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے, مسجد الاقصی ہمارے آنکھوں کی تارہ ہے, مسجد الاقصی کے لیے ہمارے جان قربان ہے, یہ قبلہ اول ہے. جی میں آپ کے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ساری امت سوئی ہوئی ہے تو فلسطینی مسجد الاقصی کی جو محافظ ہے وہ سوئی نہیں ہے. وہ اس مسجد الاقصی, اس بیت المقدس, ایک قبلہ اول کے لیے جان بھی دیں گے, جان بھی لیں گے. صحیح. تو کہاں ہے حماس نے یہ جو حماس کے خلاف؟ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 7 اکتوبر کو ہوا یہ ایکشن نہیں تھا, یہ ری ایکشن تھا ان مظالم کا, زیادتیوں کا, اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کا. حماس کو مجبوراً ری ایکشن دینا پڑا. لیکن جلال صاحب ساتھ ہی سر بالکل میں اس بات کا ثبوت میں آپ کو یہ بھی ایڈ کر دیں اپنی دانست میں, کیونکہ ظاہر آپ کا بڑا تجربہ ہے. از دیر اے پیسفل سولوشن ٹو اٹ, آل آف دس جو بھی اس وقت چل رہا ہے, کئی سالوں سے چل رہا ہے, دہائیوں سے چل رہا ہے, از دیر اے پیسفل سولوشن ٹو اٹ جس کی طرف جانا چاہیے, اپروچ ہونی چاہیے وہ بھی؟ محترمہ دیکھیں, میں تو ہر پروگرام میں ایک ہی بات ہی میری, اور میں سالوں سال سے آپ کے پاکستان کی میڈیا میں نظر آ رہا ہوں. دیکھیں سولوشن ہے, موجود ہے. ہمارے اور اسرائیل کے بیچ میں جو تنازع ہے اس کا حل اور قرارداد موجود ہے. جو 2 آزاد ریاست کی جو قرارداد منظور ہو چکی ہے اس پر عمل درآمد ہو. اسرائیل کو پابند کیا جائے کہ اس قراردادوں پہ عمل کرے, اس قراردادوں پہ عمل کرے. 2 اسٹیٹ ریاست, یعنی 2 آزاد ریاست ہے. ہم یہ بھی مان رہے ہیں, ہم یہ بھی اسرائیل یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے کہ اسرائیل کا بھی ملک ہمارے ملک کے برابر میں, جبکہ اسرائیل کا وجود نہیں ہے. اصولاً تو اسرائیل ہے ہی نہیں ہے. اسرائیل ایک قابض ہے, کئی ممالک سے آ کر ہمارے ملک میں انہوں نے قبضہ کیا ہے. اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ اس خون خرابہ, اس فلسطینیوں کو قتل عام, آج سے بھی 10 سال پہلے میں نے بھی یہی بات کی ہے, جنگ پھر دوبارہ ہوگی. آج میں بھی آپ کو بتا دوں, آپ کی پروگرام کی توسط سے آپ کے ناظرین کو بھی بتا رہا ہوں. اگر مکمل اس جلال صاحب, جو پریزیڈنٹ بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے تعاون سے ہم 2 اسٹیٹس سولوشن کی طرف جا رہے تھے, اور یہ حماس نے یہ کارروائی کی ہے اس پروسیس کو ناکام کرنے کے لیے, سبوٹاج کرنے کے لیے. جو بائیڈن جھوٹا ہے, جو بائیڈن کا ریاست بھی جھوٹی ہے. کون سا 2 ریاست ہے سر؟ ہمارے محمود عباس صاحب 35 سال بیک میں مانگ رہا ہے, بیک میں کہ آؤ مذاکرات کے لیے. وہ ٹیبل پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کون سا, کس نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات, وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جا رہے تھے؟ سب جھوٹ ہیں. اسرائیل کبھی بھی, میں آج میری الفاظ, ہم زندہ رہے یا نہ رہے, میرے الفاظ یاد رکھیے گا, کبھی بھی اسرائیل آزاد فلسطین بنانے میں اراضی نہیں ہوگا. اور یہ سب باتیں ہیں. آپ ذرا آپ دیکھ لیں, محمود عباس صاحب کب سے صدر ہے, ہمارے جو گورنمنٹ فلسطینی اتھارٹی ہے وہ کب سے قائم ہے؟ 93 سے 93 سے آج تک مذاکرات, اس سے پہلے بھی مذاکرات چلتے رہی 80 کی دہائیوں میں. کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سر.
لیکن جلال صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو سعودی اسرائیل مذاکرات ظاہر ہو رہے تھے, کچھ معاہدے ہو رہے تھے, اس کا فلسطین کے کاز پر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اثر نہ پڑتا, کوئی پازیٹیو امپیکٹ اس کا نہ ہوتا؟ دیکھیں, جو بھی میری ذاتی خیال یہ ہے, جو بھی مذاکرات سعودی عرب کے اور اسرائیل کے مابین, اب اگر اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ اب بس ان کے بیچ میں جو تعلقات قائم کر رہے ہیں, اس کی بات کر رہے ہیں نا, جی اس سے یہ جو جنگ اس وقت غزہ کے اوپر, یہ اس کا اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. یہ میں آج بھلے بے شک میرے اس بات کو کوئی میرے ساتھ ایگری کرے نہ کرے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سعودی حکومت نے طے کر چکے ہیں, انہوں نے اب بس میں طے کر لیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا, اور یہ جو غزہ کے اندر ہے یہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہو جائے گا. ٹائم تو لگے گا, اتنا جلدی جنگ بندی نہیں ہوگی, یہ میں بتا دوں آپ کو. جنگ بندی ہوگی, پھر وہی تعلقات, پھر اسرائیل کے ساتھ مذاکرات سعودی عرب کے, اور میرے خیال میں جو نظر آ رہا ہے سچویشن جو نظر آ رہا ہے مجھے, وہ ایک دن سعودی عرب اور اسرائیل کی بھی مابین ایک تعلقات قائم ہوگی. جلال محمود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ڈسکشن کا جاری ہیں, وقت ایک بریک کا. ایک بار پھر خوش آمدید. ارشاد صاحب, پاکستان کی جانب سے ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی افغان ریفیوجیز کو غیر قانونی طور پر جو مقیم ہے, وہ اب کل ختم ہونے جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے پروسیس اسموتھلی ہو جائے گا, انخلا ہو جائے گا, کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں اس دوران؟ دیکھیں, ابھی تک تو الحمدللہ جتنے بھی لوگ رضاکارانہ طور پر گئے, کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی, اور آگے بھی توقع کرنی چاہیے کہ باقی جو لوگ رہ گئے ہیں ان کی تعداد 7 لاکھ ہے, 6 لاکھ ہے, وہ بھی آرام سے چلی جائے. اس لیے کہ کئی اشرے تک ہم نے ان کی مہمان نوازی کی, ان کو یہاں روزگار کے مواقع فراہم کیے, ان کو اپنا پیٹ کاٹ کر پاکستانی عوام نے افغانوں کی مہمان نوازی کی ہے. ہمارے معاشی حالات اس عرصے میں کوئی اتنے اچھے نہیں رہے, تو اس کی قدر ان بھائیوں کو اور دوستوں کو بھی ہونی چاہیے. اب جب رضاکارانہ واپسی کا سلسلہ جو ہے, وہ جو مدت تھی ختم ہو چکی ہے, تو اب ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ ریاست کو سختی کرنی پڑے گی. ایک طرف تو ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, پولیس ہے, انتظامیہ ہے, ان کو بھی اس کی حساسیت کا, نزاکت کا احساس ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اوپر کی سطح پر بڑی نیک نیتی سے بڑے اچھے فیصلے ہوتے ہیں, لیکن جب امپلیمنٹیشن اس انتظامیہ اور پولیس کے تھرو ہوتی ہے تو یہ بدمزگی پیدا کیے بغیر رہتے نہیں ہیں, کہیں نہ کہیں گڑبڑ. تو اس لیے حکومت کو اور اداروں کو اس بات کو یقینی بنانا پڑے گا کہ یہ اپنی روایتی حربے جو ہوتے ہیں حالات کو خراب کرنے کے, وہ یہاں اس مرحلے اس معاملے میں کم از کم اس سے محتاط رہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں یا زبردستی بھیجے جائیں گے, وہ بھی ان کو مخالف بنا کے نہ بھیجا جائے, ان کی اپنی مجبوریوں کا احساس دلا کے, اور یہ کہ اگر آپ قانونی طریقے سے واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ ایک پروسیس موجود ہے, ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہمیں ظاہر بات ہے کہ یہاں چوکیداروں کی ضرورت بھی ہے, یہاں باورچیوں کی ضرورت بھی ہے, ہمیں یہاں تجارت کی اور جو دوسرے طریقے ہیں, محنت کش لوگ ہیں, ضرورت ہے. لیکن غیر قانونی طریقے سے آپ نہ آئیں, قانونی طریقے سے آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور وہ جب جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ حکومت پاکستان یا پاکستانی ریاست اپنی مجبوریوں کے تحت ہمیں واپس بھیج رہی ہے, دشمنی نہیں کر رہی, کوئی خدا نخواستہ کوئی مخاصمت یا دشمنی کا مرحلہ, یہ ضروری ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ جو افغان گورنمنٹ ہے وہ آن بورڈ ہونی چاہیے, ان کو بھی یہی احساس دلانے کی ضرورت ہے.
اور انہیں کہنے کی ضرورت ہے کہ جی ٹھیک ہے، اب آپ کی ایک آزاد ریاست ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے، آپ کو اپنی تعمیر نو کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہے، آپ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان میں اگر یہ مفید ہیں، یہ بہتر کارکن ہیں، تو یہ افغانستان میں بھی بہتر کارکن ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی نزاکت اور حساسیت کو ملحوظ رکھ کر یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی بے احتیاطی جو نچلی سطح پر عام طور پر ہوتی ہے، یہ مناسب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، پاکستان گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری معیشت کو سنبھالا ملے گا ان کے یہاں جانے سے، دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئے گی، کرائم ریٹ میں کمی آئے گی۔ آپ کو لگتا ہے آفٹر میتھ اچھا ہوگا اس فیصلے کا ملک کے لیے؟ بالکل ہوگا۔ دیکھیں، ظاہر بات ہے کہ اتنے لوگ اگر جائیں گے تو وہ جو جہاں جہاں کام کر رہے ہیں وہ لوکل لوگوں کو موقع تو ملے گا، اور ان میں سے جو لوگ کرائم میں ملوث ہیں، ظاہر بات ہے اس سے بھی نجات حاصل ہوگی ہمیں، وہ تو ہے، فائدے تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی، ہم تو خیر ایک ایسا ملک ہیں جس کی معیشت ڈاواڈول رہتی ہے۔ دیکھیں نا، جب یہ بریگزٹ ہوا ہے تو برطانیہ نے بھی تو لوگوں کو کہا کہ جی آپ جائیں اپنے، اور گئے لوگ۔ برطانیہ جیسی معیشت جو ہے اس پر بھی بوجھ بن گئے تھے جو مشرقی یورپ کے خاص طور پر لوگ تھے، تو انہوں نے بھیجا، بلکہ انہوں نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو آئیں گے ان کو ہم روانڈا بھیجیں گے۔ وہ خیر وہاں کی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ورنہ وہ تو روانڈا بھیجنے کے لیے تیار تھے، باقیوں کو پکڑ کے بھیجتا۔ تو یہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ یورپ میں اب جو شامی پناہ گزین ہیں، عراقی ہیں، خود افغان کچھ لوگ گئے ہیں، تو وہ ان کو احساس ہو رہا ہے اس بات کا، وہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں۔ اچھا، اب ایک اور معاملہ، ذرا کرکٹ کے میدان سے تھوڑی خبریں شامل کر لیتے ہیں۔ آج انضمام الحق صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اور ان پہ کچھ الزامات تھے، وہ ایک ایجنٹ کے اندر ان کو بتایا جا رہا تھا کہ الزامات یہ آ رہے تھے، کچھ ڈاکیومنٹیشن سامنے آئی تھی کہ جو ایجنٹ کمپنی مینیج کرتی ہے مختلف پلیئرز کو، وہ اس میں پارٹنر ہیں، اور ایک چیف سلیکٹر کا پارٹنر ہونا ایجنٹ کمپنی میں اٹ از اے میٹر آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ، جس سے سلیکشن بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، استعفے ہو رہے ہیں، یہ کنٹروورسیز، جب پاکستانی ٹیم اس وقت انڈیا میں موجود ہے، ورلڈ کپ کھیل رہی ہے، اور ظاہر ہے ورلڈ کپ میں بھی کوئی بہت زیادہ متاثر کن ہمیں کارکردگی نظر نہیں آ رہی، ابھی کی ٹائمنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ جو سیاست ہماری کرکٹ بورڈ کی ہے، اس کی وجہ سے ہماری کارکردگی متاثر ہوئی ہے۔ اول تو یہ تماشا ہے، پوری دنیا میں جن لوگوں کا کرکٹ سے واسطہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، اچھی بات، کہ کرکٹ ورلڈ کپ کی تیاری جو ہے آخری 6 مہینے میں نہیں ہوتی، ورلڈ کپ کی تیاری 4 سال پہلے کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ان 4 سال میں 3 تو آپ نے چیئرمین بدل دیے، آپ نے چیف سلیکٹر بدل دیے، خدا کا شکر ہے کپتان نہیں بدلا، تو اور سیاست ہو رہی ہے، کپتان کے خلاف سیاست ہو رہی ہے، بورڈ کے اندر سیاست ہو رہی ہے۔ جناب ذکا اشرف صاحب اور جناب نجم سیٹھی صاحب کے جو لوگ ہیں، گروپ کے لوگ ہیں، وہ ان کے درمیان ایک کھینچا تانی ہے، ایک سازشی ماحول ہے کرکٹ بورڈ کا۔ پھر یہ انضمام الحق صاحب کا جو یہ معاملہ ہے، جب ان کو اتنی بڑی چیف سلیکٹر کے منصب پیش کیا گیا تھا، تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ ان کا ماضی کیا ہے؟ اور صحیح بات ہے۔ اچھا، ایک بات دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اس مرحلے پر سوائے اس کے کہ آپ ڈی مورلائز کریں گے پورے ٹیم کو، کہ ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہوں گے انضمام الحق بڑے کھلاڑی ہیں، ایک لیجنڈ ہیں، ان کے وہاں کچھ ہمدرد ہوں گے، کچھ ان کے وہ سمجھتے ہوں گے کہ جی ہم آئیڈیل ہوں گے ان کے، وہ کیا دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کام 4 دن بعد بھی ہو سکتا تھا، آپ آرام سے خاموشی سے انکوائری شروع کر دیتے، اگر الزام ثابت ہو جاتا تو انہیں کہتے جناب استعفیٰ دے دیں۔ اب وہ گئے ہیں ملنے کے لیے، تو متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہاں چیئرمین صاحب موجود بھی تھے یا نہیں تھے، ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ وہ چیف سلیکٹر نہ بھی ہو تو وہ ایک بڑا کھلاڑی ہے، بڑا نام ہے آپ کا، اس کا احترام ہونا چاہیے۔
उसको अगर रुखसत भी करना है तो महज़ब तरीके से, अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ख़ुद इंज़मामुल हक़ का भी फ़र्ज़ बनता था कि वो इस्तीफ़ा देने की बजाय वो कहते जी मैं अपने आप को इंक्वायरी के लिए पेश कर रहा हूँ, उस वक्त तक कोई मराहत मैं नहीं लूँगा और जो ही फैसला आ जाएगा उसके बाद फिर मैं काम शुरू कर दूँगा। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुना, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।